کلاس 1 سے لے کر ماسٹرز تک ہمیں ایک ہی درس دیا جاتا ہے کہ بہترین غلام کیسے بنا جائے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہترین نوکری کیسے ملے گی. نوکری لفظ نوکر سے نکلا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سلیوری اور سلیو. آپ کے گھر جو نوکر کام کرتے ہیں، آپ جو ان کی عزت کرتے ہیں، وہی عزت آپ کی ہوگی جب آپ نوکری کریں گے. تو آپ کو امپلائر بننا نہیں، امپلائی بننا سکھایا جاتا ہے. مجھے ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی MBA کی کلاس میں بلوایا گیا. میں وہاں پہنچا تو وہاں 128 طلباء زیر تعلیم تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا MBA، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. میں نے پوچھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ان میں سے لگ بھگ آدھوں نے کہا کہ ہم کسی بینک میں جاب کریں گے. باقی میں سے بیشتر نے یہ کہا کہ ہم کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کریں گے. اور 3-4 نے تو کمال کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم MBA صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہم MBA کریں. حیرانی کی بات کہ ان 128 بندوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو اس لیے MBA کر رہا ہو کہ وہ اپنے بزنس کی دیکھ بھال کرے گا، اپنے بزنس کو لک آفٹر کرے گا. وہ 16 سال تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ کسی اور کے بزنس کو لک آفٹر کریں گے. یہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور یہ ہے تعلیم جو ہمیں دی جا رہی ہے. اقبال نے بالکل صحیح رونا رویا تھا. کہتا ہے شکایت ہے یارب مجھے خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک باسی کا. یاد رکھیے سلیوری کسی بھی فارم میں ہو انتہائی بری ہے. کہا جاتا ہے کہ اب عہد غلامی ختم ہو گیا، اب ہم ایک آزاد دنیا میں سانس لے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. میری رائے میں سلیوری یا غلامی آج پہلے سے بھی بدترین شکل میں موجود ہے. چند 100 سال پہلے جسمانی غلامی ہوتی تھی، غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، غلاموں کو زبردستی پکڑ کر لایا جاتا تھا، انہیں پنجرے میں بند رکھا جاتا تھا، سلاخیں پہنائی جاتی تھیں، ان کا بازار لگتا تھا. وہاں ان کے مسلز چیک کیے جاتے تھے کہ کس کا قد کاٹ کتنا ہے، مسلز کتنے ہیں، قوت کتنی ہے، یہ کتنا کام کر سکیں گے، ان سے کتنی بیگار لی جا سکے گی، اور ان کی جسمانی قوت کی بنا پر ان کی قیمت لگتی تھی. مگر یہ غلام کبھی بھی دل سے غلامی کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. جب انہیں موقع ملتا تھا زنجیریں توڑا لیتے تھے، جب موقع ملتا تھا بھاگ جاتے تھے. مگر آج غلامی نے اپنی شکل تبدیل کر رہی ہے، جسمانی غلامی سے ذہنی غلامی. آج ہم 15 16 18 یا 20 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں. پہلے اپنے جسمانی مسلز کو بلڈ کیا جاتا تھا، اب اپنے ذہنی مسلز کو بلڈ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ان ذہنی مسلز کی کارکردگی کا ایک سرٹیفکیٹ لے کر ہم غلاموں کی منڈی میں خود پہنچتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں براہ کرم مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے. پچھلی صدی کے غلاموں کو ان کی مرضی کے خلاف زبردستی پکڑ کر لایا جاتا تھا، مگر آج کے غلام خود اپنے آپ کو اس منڈی میں پیش کرتے ہیں کہ ہماری قیمت لگائیے. اور اگر ان کی قیمت نہ لگے، کوئی انہیں اپنی غلامی میں قبول نہ کرے، تو یہ بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں کہ براہ کرم ان سے کہیے کہ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں. افسوس، سخت افسوس. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا تعارف کرواتا ہے احسن الخالقین کے نام سے، تمام خالقین میں سے بہتر خالق. اور انسان جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے وہ کسی بھی طور پر کمتر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں سوچ سکتا ہے اسے حاصل کر سکتا ہے. اگر انسان ہواؤں کو تسخیر کرنے کا سوچتا ہے تو رائٹ برادران ہمیں ہوائی جہاز بنا کر دکھاتے ہیں. اگر انسان اپنی راتوں کی تاریکی کو بدلنا چاہتا ہے تو تھامس ایڈیسن ہمیں بلب کا تحفہ دیتا ہے. اگر انسان اپنی آواز دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا چاہتا ہے تو مارکنی ہمارے اس خواب کو عملی تعبیر دیتا ہے. آپ نے دیکھا انسان جو سوچتا ہے، انسان جو سوچ سکتا ہے اسے حاصل کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے تو پھر ہم چھوٹا کیوں سوچیں؟ چھوٹا سوچیں گے تو چھوٹا پائیں گے. آپ سے ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو جن قابو کرنے کا بہت شوق تھا. اس نے 10 15 20 سال ریاضت کی، کوشش کی، بڑے چلے کاٹے، مگر پھر جن قابو نہیں آیا. ایک دن کسی نے بتایا کہ دور دراز کے ایک علاقے میں ایک بابا جی ہیں، ان کے پاس کافی سارے جن ہیں، تو ان کی خدمت میں حاضر ہو، شاید وہ تمہیں کوئی جن دے دیں. وہ ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ بابا جی میں نے اپنی زندگی کا طویل حصہ جنوں کو قابو کرنے کے چلوں میں ضائع کر دیا، مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوئی. مجھے پتہ لگا کہ آپ کے پاس کافی جن ہیں، تو براہ کرم مجھے ایک جن عنایت فرما دیجیے. بابا جی نے کمال مہربانی سے کام لیتے ہوئے ایک جن ان صاحب کو تحفتاً دے دیا. وہ صاحب بڑے خوش ہوئے، جن لے کے گھر پہنچے. گھر پہنچتے ہی جن سے کہا کہ میرے لیے خوبصورت قسم کی گاڑی کا بندوبست کیا جائے.
جن نے کہا کہ میرے مالک یہ میرے بس سے باہر ہے. بڑا حیران ہوا. خیر اس نے کہا صبح بات کرتے ہیں. سو گیا. صبح ہوئی تو اس نے جن سے کہا کہ میرا جو گھر ہے یہ ذرا پرانا اور بوسیدہ ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اسے ایک عالیشان محل کی شکل دے دی جائے. جن نے کہا میرے مالک یہ میرے بس سے باہر ہے. جن کی یہ بات سن کر وہ آدمی پھر حیران ہوگا. اسی طریقے سے اس نے جن کو ایک اور کام کہا اور جن نے اس کام سے بھی معذرت کر لی. آدمی بڑا حیران ہوا اور جھنجھلا کر پوچھا کہ میں نے تو جنوں کی صلاحیت, کارکردگی اور قوتوں کے بارے میں بڑی بڑی کہانیاں سنی تھی, وہ کیا ہوئی, کیا وہ جھوٹ تھا؟ جن نے کہا میرے آقا آپ نے جو سنا وہ بالکل ٹھیک تھا, لیکن اس سے پہلے میں جس مالک کے پاس تھا اس نے مجھے چھوٹا بنا کر رکھا تھا. وہ مجھے کہتا تھا چھوٹے چائے لے آؤ, چھوٹے پان لے آؤ, چھوٹے میری ٹانگیں دبا دو, چھوٹے میرے سر پہ تیل لگا دو. اس نے مجھے چھوٹے چھوٹے کام کرا کر چھوٹا بنا کر رکھا. اس کے نتیجے میں میری صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا اور اب میں کسی بڑے کام کے قابل نہیں رہا. تو اس نے کہا کہ اے میرے مالک, اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اے میرے دوستو, اپنے آپ کو اور اپنے اندر چھپے ہوئے جن کو پہچانے, ورنہ ساری زندگی چھوٹا بن کر زندگی بسر کرنی پڑے گی. کامیابی یا ناکامی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کوئی آدمی آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا جب تک آپ خود اپنے حالات کو بدلنے کا فیصلہ نہ کریں. آپ کی تقدیر بدلنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل. اس کی مثال دینے کے لیے میں آخر میں ایک چھوٹی سی کہانی اور سنانا چاہوں گا جس سے آپ کو بآسانی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اپنی شناخت کو پانے کے لیے کیا کرنا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ٹرینر کسی گاؤں سے گزر رہے تھے, ان کی گاڑی خراب ہو گئی. انہوں نے گاڑی وہاں کھڑی کی اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا, تو مدد کے لیے دیکھتے دیکھتے ان کی نظر ایک بابا جی پر پڑی جو وہاں بیٹھے حقہ پی رہے تھے اور ان کے پاس بے شمار مرغی کے بچے کھیل رہے تھے. اور حیرانی کی بات یہ کہ ان مرغی کے بچوں میں ایک باز کا بچہ کھیل رہا تھا. وہ صاحب بڑے حیران ہوئے, اپنی پریشانی بھول گئے, گاڑی کا غم بھول گئے اور سیدھے بابا جی کے پاس پہنچ گئے. بابا جی سے حیران ہو کر پوچھا, بابا جی آپ نے یہ خلاف فطرت کام کیسے کر دیا کہ یہ باز کا بچہ مرغی کے بچوں کے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے؟ بابا جی مسکرائے. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں, یہ مرغی کے بچے ایک دن کے تھے. میں ایک پہاڑ کے نیچے سے گزر رہا تھا, وہاں مجھے یہ باز کا بچہ پڑا ہوا ملا, یہ بھی ایک دن کا تھا. میں نے اسے اٹھایا, ترس کھایا اور اسے بھی لا کر مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آس پاس مرغی اور مرغی کے بچے دیکھے. اس نے سمجھا کہ یہی میری ماں باپ ہیں اور یہی میرے بہن بھائی ہیں. تو انسان اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے آس پاس سے, اپنی فیملی سے بہت کچھ سیکھتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ مرغی اور دیگر چوزے زمین سے دانہ دن کا اٹھا کر کھا رہے ہیں تو اس نے بھی زمین سے اٹھا کر کھانا شروع کر دیا. چونکہ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس طاقت پرواز ہے, اس نے کبھی پرواز کی کوشش ہی نہیں کی. اتنی سی بات ہے. اور ٹرینر بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا بابا جی اگر آپ مہربانی کریں تو یہ پرندہ مجھے تحفتاً دے دیں, میں اس پر کام کروں گا, اس پر ریسرچ کروں گا, اسے اس کی شناخت دوں گا. بابا جی نے وہ پرندہ اسے گفٹ کر دیا. وہ صاحب اس پرندے کو لے کر شہر آ گئے. انہوں نے اسے 1 مہینہ اس کے اوپر کام کیا, اسے بتایا کہ اے باز تو مرغی کا بچہ نہیں ہے, باز کا بچہ ہے, اپنے آپ کو پہچان. اسے سمجھ نہیں آئی. اردو, انگریزی, پنجابی, سرائکی جو زبانیں آتی تھی سب استعمال کر لی, مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. 1 ماہ کے بعد وہ صاحب تنگ آ گئے. انہوں نے اس باز کے بچے کو اٹھایا اور علاقے کے سب سے اونچے پہاڑ پر لے گئے. وہاں جا کر انہوں نے اسے ہاتھ میں تھاما اور اسے کہا کہ اے باز, آج تجھے میں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں, تو مرغی کا بچہ نہیں ہے, باز کا بچہ ہے. تیرا مقام زمین کی پستیاں نہیں, آسمان کی بلندیاں ہیں. اور یاد رکھ, باز کا بچہ ہوتے ہوئے مرغی کے بچے کی زندگی بسر کرنا ذلت کی زندگی ہے, اور ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے. آج یا اپنے آپ کو پہچان یا موت کو قبول کر لے. انہوں نے یہ کہا اور اس باز کے بچے کو پہاڑ سے نیچے دھکا دے دیا. لیکن اس بچے نے پرورش تو مرغی کے بچوں میں پائی تھی نا. اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور گردن سکیڑ لی. لیکن 5, 7, 8, 10 فٹ جب گزرے, اس نے ڈر کر ایک آنکھ کھولی کہ زمین کتنی دور ہے, تو زمین بہت دور تھی. اگر آپ کو بھی دریا میں پھینک دیا جائے اور آپ کو تیرنا نہ آتا ہو تو پھر بھی ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر تو ماریں گے. بالکل اسی طرح باز کے بچے نے بھی جب دیکھا کہ زمین بہت دور ہے تو اس نے گھبرا کر اپنے پر مارنے کی کوشش کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے پر کھل گئے. آہستہ آہستہ وہ سٹیبل ہو گیا, پھر اس نے پرواز کرنی شروع کر دی. اور آہستہ آہستہ وہ شخص, وہ ٹرینر جس نے اسے پہاڑ سے دھکا دیا تھا, وہ اس سے بھی زیادہ بلندی پر چلا گیا اور اس سے بھی زیادہ بلندی پہ پرواز کرنی شروع کر دی. نیچے سے اس ٹرینر نے اسے آواز دی, اسے کہا کہ اے شاہین, میں نے تجھے کچھ نہیں دیا, میں نے صرف تجھے تیری شناخت دیا جو تو بھول گیا تھا, اور یہی شناخت آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اپنے آپ کو پہچانیے اس سے پہلے کہ آپ کو پہاڑ سے دھکا دیا جائے. تھینک یو ویری مچ.